یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس بیان کو ضرور سنیں، آپ سب پوری بیان سنیں۔ یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا۔ اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے۔ پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام
کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد رسول اللہ کی آل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے، قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ، کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام بھی کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم
اس دن یہ آواز آئے گی، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے۔ حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے، اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر، یہ تو نے کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا، یہ تو نے کیوں کھایا تھا اس کی وجہ بتا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا اس کا سبب بتا۔ صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے، اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے۔ ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے، جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں آپ کو دیا جائے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دے، میری امت کا حساب آسان فرما دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے یہ وضو کے اعضاء کی چمک سے